بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح میں جو لڑکی کو مہر دیا جاتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ کیا یہ مرد اور عورت کی رائے پر موقوف ہے؟ دونوں خاندان کے لوگ جو کچھ طے کر لیں وہ مان لیا جائے گا یا شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے؟ مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ اور دوسری طرف اگر کوئی زیادہ مہر دینا چاہے یا لڑکی زیادہ مہر کا مطالبہ کرے تو زیادہ مہر دینا، خوب بڑھا چڑھا کر مہر دینا، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ ہم اپنی اس گفتگو کے ذریعے دین کا صحیح پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، پھر آپ کو بھی یہ کرنا ہے کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ائمہ کرام اور فقہائے اسلام کی اس سلسلے میں رائے بہت مختلف ہے، اور انہوں نے مہر کے سلسلے میں قیاس اور اجتہاد سے کام لیا ہے۔ ہم یہاں فقہ حنفی کے مطابق مہر کی کم سے کم مقدار کو بیان کریں گے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ مہر کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب موطا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول اور اس مذہب کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ 10 درہم یہ 30.6 گرام کے برابر ہوتا ہے، جس کی رقم آج کی ڈیٹ میں تقریباً لگ بھگ 2000 روپے ہے۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے مطابق مہر میں جو سامان دیا جا رہا ہے، جو زیورات دیے جا رہے ہیں، وہ کم از کم 2000 روپے کے ہوں، یا مہر کی رقم کم از کم 2000 ہونی چاہیے۔ اب آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مہر زیادہ دینا چاہیے یا نہیں۔ اگر کوئی بڑھا چڑھا کر مہر دینا چاہے یا بڑھا چڑھا کر لڑکی مہر کا مطالبہ کرے تو اس کا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں؟ ہم اس چیز کو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ تم لوگوں نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیر سارا مال مہر کے طور پر دیا ہے تو طلاق کی صورت میں تم اس میں سے کچھ مت لو۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی روشنی میں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ مہر میں زیادہ سے زیادہ مال دیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ رقم دی جا سکتی ہے، بڑھا چڑھا کر سونا چاندی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جب ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ تم لوگ بڑھا چڑھا کر مہر مت دو، اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ مہر دیا ہے تو جو کچھ اس نے زیادہ مہر دیا ہوگا اس کو میں بیت المال میں ضبط کر لوں گا۔ حضرت عمر جب خطبہ دے کر نیچے اترے تو ایک عورت ان کے سامنے آئی اور وہ کہنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، کتاب اللہ کو ماننے کا حق زیادہ ہے یا آپ کی بات ماننے کا حق زیادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کتاب اللہ کو ماننے کا زیادہ حق ہے۔ تب اس عورت نے کہا کہ آپ نے ابھی ابھی لوگوں کو بڑھا چڑھا کر مہر دینے سے روکا ہے، حالانکہ کتاب اللہ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ تم لوگ اپنی کسی بیوی کو ڈھیر سارا مال دو تو اس میں سے کچھ مت لو، طلاق کی صورت میں اس میں سے کچھ مت لو۔ یعنی اس عورت کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کتاب اللہ تو بڑھا چڑھا کر مہر دینے کی اجازت دیتا ہے تو پھر آپ کیوں روکتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے اس عورت کی بات سن کر کہا تھا کہ ہر شخص عمر سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہے۔ 2 یا 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ اس عورت کی بات سن کر آپ منبر کی طرف واپس گئے اور لوگوں سے خطاب کیا کہ ابھی میں نے تم لوگوں کو بڑھا چڑھا کر مہر دینے سے روکا تھا، لیکن اب سن لو کہ آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مہر میں جتنا مال دینا چاہے دے سکتا ہے۔
حدیث کی یہ روایت سنن سعید ابن منصور کے اندر بھی موجود ہے اور امام بیہقی کی السنن الکبریٰ میں بھی موجود ہے۔ حدیث کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ مہر دینا چاہے، بڑھا چڑھا کر مہر دینا چاہے، یا لڑکی زیادہ مہر کا مطالبہ کرے تو اسلام کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اس کو اس بات کی اجازت ہے، بلکہ بہتر اور احسن یہ ہے کہ مہر زیادہ ہی دیا جائے۔ آج ہمارے سماج میں لڑکی کو برائے نام مہر کی رقم دے دیتے ہیں، سونے کی ایک انگوٹھی اور 2-4 ہزار روپے مہر میں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو جو مہر دیا تھا وہ بہت زیادہ تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو 500 درہم مہر ادا کیے تھے۔ حضرت عائشہ کی یہ روایت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ 500 درہم تقریباً 1530 گرام چاندی کے برابر ہوتے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں وہ 1 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ ہی روپے کی مالیت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج کے حساب سے 1 لاکھ روپے سے زیادہ مہر اپنی بیویوں کو ادا کیے تھے۔ لوگ سنت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن جب مہر دینے کی باری آتی ہے تو وہ اس سنت کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ مہر جب طے کر رہے ہوں تو وہ دونوں خاندان کی، مرد عورت کی رضامندی سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکی اتنا زیادہ مہر کا مطالبہ کرے کہ جو لڑکے کی حیثیت سے باہر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔